السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشیہا، بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو باقی زندہ بچے انہیں قید کر کے بابل عراق میں لے آیا۔ بستیاں بالکل ویران ہو گئیں۔ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے تو بالکل اجاڑ ہے اور وہ بستیاں گھر چھتوں کے اوپر گرے پڑے ہیں۔ تو او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشیہا، یا مثال اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال، تو کہنے لگے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے اجڑنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس اللہ کریم نے انہیں ادھر ہی موت دے دی 100 سال تک۔ ثم بعثہا، پھر انہیں زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، اپنے گدھے کے اوپر سوار تھے، کھانا پینا بھی ساتھ تھا، تو وہاں لیٹے آرام کرنے کے لیے تو ادھر ہی اللہ کریم نے ان کی روح قبض کر لی۔ 100 سال کے بعد جب اللہ کریم نے انہیں زندہ کیا تو زندہ کرنے کے بعد اللہ کریم پوچھتے ہیں کتنی دیر یہاں ٹھہرو۔ ادھر 70 سال کے بعد اللہ کریم نے یہودیوں کو پھر رہائی دی، یہ پھر آباد ہو گئے، پھر چہل پہل بازار ہر چیز آباد ہو گئی۔ تو ان کو 100 سال کے بعد اللہ کریم نے زندہ کیا۔ پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے اندازہ لگایا، سورج ہی تھا اندازہ لگانے کے لیے، دیکھا جب گزر رہا تھا تو اگلا ٹائم تھا، اب شام ہونے کے قریب ہے، یا اللہ دن کا کچھ حصہ یا ایک دن ہی ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا 100 سال گزر گئے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قبر نہیں بنی، زمین کے اوپر ہے۔ 100 سال میں پھر کتنی دفعہ بارشیں آئیں، پھر کتنی تبدیلیاں آئیں، پھر کتنی آندھیاں آئیں اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، لیکن پتہ نہیں، قبر بھی نہیں بنی، اوپر ہی آپ کا جیسا خاکی پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں، کیونکہ روح نکل گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ روح نکل گئی ہے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں جو دفن ہو چکے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، ہماری سنتے ہیں اور مدد کر کے جاتے ہیں، آگے بھی اللہ کے ہاں باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے مار کر کے دیکھا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، کھانا بالکل تازہ ہے، کوئی بو نہیں پڑی، کوئی باسی نہیں ہوا، اور گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں، دائیں بائیں ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھا، اللہ کریم نے ہوا چلائی، اس کا ڈھانچہ تیار ہوا، اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا، کھال چڑھائی، پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے اندر روح ڈالی اور اس کو زندہ کیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کیا کر دیا، لوگوں کے لیے ایک نشانی اور معجزہ بنا دیا۔ جس طرح ہم نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے، اسی طرح ہم قیامت والے دن سارے انسانوں کو زندہ کر کے حساب کتاب لیں گے۔ واپس گئے، یہ جوان ہیں، بچے اور پوتے بوڑھے ہو چکے ہیں، 100 سال گزر گیا ہے، یہ کیا ہیں؟ جوان ہیں۔ قال کم لبثت، اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کیا کہتے ہیں؟ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ کریم کیا فرماتے ہیں بلکہ تم ٹھہرے ہو 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف کہ وہ باسی نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں، اس میں بو نہیں پڑی۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنائے آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف۔ كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم نے اس کے اوپر کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے واضح ہو گیا،
قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے تو انہیں یقین تو پہلے بھی تھا، اب چونکہ عین الیقین ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔